ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوگے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ ویورز پلیز میرے چینل کو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا، شیئر کریے گا، کیونکہ ہم ساری اتنی محنت کرتے ہیں، سارا سرچ کرتے ہیں، پھر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، اور اگر ہمیں کچھ ویوز یا آپ کا پیار نہ ملے تو ہم نا امید ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ مزہ نہیں رہتا کہ ویڈیو ہم بنائیں۔ It's me Mavis Yar. You are watching my channel Illegal. Let's start my topic. پاکستان کی گرم سیاست کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، پر اس سیاست پہ ہم آج کم بات کریں گے۔ ایران کے حوالے اور پاکستان کے حوالے سے ہم زیادہ بات کریں گے۔ پاکستان کے اندرونی ڈومیسٹک سیاست میں ہو کیا رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے، پر یہ سوچا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو جو سیٹس دلوانی ہے تقریباً 100 کے قریب، وہ ان کو کیسے دلوائی جائے۔ وہاں کے ڈپٹی کمشنرز یہ سوچ رہے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج ہے، کیونکہ وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی والوں نے ان کو یہ کہہ دیا کہ لوگوں کو کہ ووٹ دینا ہے تو کسی اور کو ہی دے دو، مگر شیر کو نہیں دینا، تو ان کے لیے یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان اینڈ ایران کی۔ ایک اچھا خاصا ٹینس ماحول بن گیا ہے، اور یہ ٹینس ماحول اس وقت ہی بن گیا جب پاکستان کے فارن آفیسرز نے ایران سے اپنے ایمبیسڈر کو وثڈرا کر لیا، اور ایران کے ایمبیسڈر جو پہلے سے ہی کسی ڈسکشن کی وجہ سے ایران میں تھے، ان کو سجیسٹ کیا گیا کہ اب وہ واپس پاکستان نہ آئے، کہ دونوں طرف سے ایمبیسڈر وثڈرا کر لیے گئے۔ اس طرح سے پاکستان کی صورتحال بہت انٹرسٹنگ ہے، اور اس طرح سے پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں بھی ایمبیسڈر لیول پہ ریلیشن شپ پریزنٹ نہیں ہے، اور پاکستان نے افغانستان کے طالبان کی گورنمنٹ کو فارملی ریکگنائز نہیں کرا۔ اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو پاکستان کی بڑی عجیب صورتحال شو ہو رہی ہے۔ لیکن پاکستان کے فارن آفیسرز نے صرف یہ نہیں کرا، بلکہ پاکستان کے فارن آفیسرز نے ہر ٹائپ کی لیول آف میٹنگز تھی اور وزٹس تھے، انہوں نے وہ بھی فوری طور پر کینسل کر لیے۔ اسی حوالے سے گوادر اور جواہر کے حوالے سے جو ایک ٹریڈ ڈسکشن میٹنگ تھی پاکستان کے سیریس کسٹم آفیسرز کے بیچ میں، ایرانین کسٹم آفیسرز کے بیچ میں، وہ ساری کی ساری کینسل۔ یہ سارے کے سارے ریسپانسز پچھلے 24 یا 18 گھنٹوں کے بیچ میں ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل 16 ڈیٹ کو ایران اور پاکستان کے درمیان ایک ریڈ سی پر یا کہیں پر ایک نیول ایکسرسائز جو ہوئی، وہ اسی طرح سے ہو گئی۔ اسے کال آف جو نہیں کرا گیا، اسے پتہ چلتا ہے جو ریسپانسز شیکس ہو رہے ہیں پچھلے 18 گھنٹوں میں، ایک ری تھنک ہو رہی ہے، ایک مسلسل امپلائزیشن کی ہم نے ایران کے چیلنجز کو۔ ایران نے جو حملہ کرا بلوچستان پر، جس میں 2 بچے جاں بحق ہوئے اور 3 زخمی ہوئے، میزائلز کرے، ڈرون اسٹرائک کرے، ان کو ہم نے کس طرح سے ریسپانس کرنا ہے، اور پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل سچویشن ہے، اس پر پاکستان کے فارن آفیسرز نے یہی کہا، کہ اتنا ہی کہا۔ پاکستان کے فارن آفیسرز کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ اس میں پاکستان نے یہ کہا کہ یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان ریزرو ٹو رائٹ ٹو ریٹیلیٹ، اور اس کے اوپر بہت زیادہ بلٹ اپ کرا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب تک جو پاکستان کا ریسپانس ہے اور اس کے 3 کمپوننٹس آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا ہوا۔ پاکستان کا فرسٹ ریسپانس ہے کہ پاکستان فارن آفیسرز کا آدھی رات کو جب پریس نمبر 15/2024 ایشو کی جاتی ہے، جس میں پاکستان اسٹرانگلی کنڈمن کرتا ہے کہ
اور کہتا ہے کہ ایران نے جو کچھ کرا وہ انپرووک ہے. اگر ٹیررزم ہے تو یہ جوائنٹ چیلنج ایشو ہے اور پھر اس میں نیگوسیشن ہونی چاہیے تھی, بات چیت ہونی چاہیے تھی. دس از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل. یہ پاکستان کا فرسٹ ریسپانس تھا. سیکنڈ جو کہتے ہیں کہ ریسپانس ہے پاکستان کا آ جاتا ہے کہ پاکستان کے ایمبیسیڈر کو وڈرا کرا. ایران کے ایمبیسیڈرز کو کہا جاتا ہے کہ واپس نہ جائیں. جتنے وزٹس اور جتنی میٹنگز ہیں ان سب کو کینسل کر دیا گیا. اس کے ساتھ کہا گیا وی ریزرو ٹو رائٹ ٹو ریسپونڈ. اور میرا خیال ہے اس کے ریسپانس میں ایران کے فارن منسٹر نے پاکستان کے فارن منسٹر کے ساتھ کل بات اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کی. اس معاملے کو جو ہے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی گئی. یہ بات کال پہ ہوئی تھی, فون کال پہ. کہا جاتا ہے کہ چائنیز نے بھی کہا تھا کہ ایران کو, پر میرے خیال سے چائنیز کی فارن پالیسی میں یہ مطلب ایگریسو موڈ میں کی کوئی بات نہیں. وہ کبھی بھی ایگریسو موڈ میں انڈائجسٹیبل مطلب جو ہے ڈیسیجن نہیں لیتے ہیں. وہ سوچ سمجھ کر ٹھنڈے دماغ سے ڈیسیجن وغیرہ لیتے ہیں. تو چائنیز کا میرے خیال سے اس میں کوئی وہ ہاتھ نہیں ہوگا. ایسے بس کچھ جو مخالف ہیں وہ بولتے ہیں. اب اس کے اوپر آ جاتے ہیں ایران کے فارن منسٹر حسین علی عبداللہیان جو ہے انہوں نے جو ہے ڈسکشن کی پاکستان کے فارن منسٹر فرید زکریا کے ساتھ. اس میں انہوں نے کہا, جب اس نے عراق کا پوچھا گیا تو انہوں نے کہا عراق کے اندر اربیل میں جو بلوچستان پر جو ہم نے اٹیک کرے ہیں وہ ہم نے مطلب خالصتاً مسود کے اور جو اسرائیلی ایسٹس ہیں اور جو اسرائیلی سپورٹرز گروپ ہیں ان کو ہم نے ٹارگیٹ کرا ہے. ان ریسپونس ٹو اسرائیل نے ان کے مطلب انہوں نے کہا ان ریسپونس ٹو اسرائیل نے ان کے ایسٹس جو کچھ ہمارے ساتھ کرا ہے, جو ہم نے ان کے لیڈرز کو ٹارگیٹ کیا ہے. ایران کے بریلینٹ مساوی محمد رضا کو ٹارگیٹ کیا گیا. سیریا میں ہمیں ٹارگیٹ کیا گیا. عراق لبنان میں ہمیں ٹارگیٹ کیا گیا. اور اس کے بعد تمام میں جو اسی منتھ کے شروع میں جو ہوا تھا قاسم سلیمانی کی یونیورسٹی کے اوپر جہاں 80 سے زیادہ ایرانین جان بحق ہوئے تھے. انہوں نے تمام چیزوں کا ذکر کیا. انہوں نے کہا ہمارے ساتھ عراق اور پاکستان کے ساتھ دونوں کے ساتھ ہماری بہت اچھے تعلقات ہیں اور ہمارے دونوں اسٹیٹس کے ساتھ کوئی مطلب جنگ کا موڈ نہیں ہے. اور انہوں نے ایمفیسس کر کے کہا کہ عراق اینڈ پاکستان ہمارے برادرز کنٹری ہے. ہمارے پاکستان کے ہمارے ساتھ جو پاکستان کے اندر بھی اٹیک کرا, جو بلوچستان کے اوپر ہم نے جو وہ اٹیک کرا تھا وہ اس لیے کرا تھا کہ وہ جہاں خالصتاً ایرانین جو ٹیررسٹ گروپ ہے ان کو ہم نے ٹارگیٹ کیا ہے. ہم نے کسی پاکستان سٹیزن کو ٹارگیٹ نہیں کیا. ہمارا یہ مقصد نہیں ہے. لیکن پاکستان کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے کافی دفعہ پاکستانی اتھارٹیز کو یہ کہا کہ جو ہے کہ جیشو دل کی ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کریں, لیکن اس پہ انہوں نے کوئی پروگریس نہیں کی. ان کا اشارہ یہی تھا کہ مئی 2023 کے اندر جیشو دل کے حملوں کا جو الزام لگا, جب ایرانین کچھ آفیسرز مارے گئے, پھر نومبر پھر جولائی میں اس قسم کے حملے ہوئے. مئی جولائی نومبر میں ہر دفعہ پاکستان آفیسرز کو کہا گیا پاکستان جیشو دل کی ایکٹیویٹیز کو کم کیا جائے, کنٹرول کرا جائے, مگر پاکستان نے ان کی وجہ سے مطلب انہوں نے ان کی ایکٹیویٹیز کو کم نہیں کرا. اس وجہ سے ایران نے پاکستان پہ حملہ کرا, مطلب ان ٹیررسٹ گروپس کے اوپر حملہ کرا. یہ ایران کا کہنا ہے.
وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہمیں ایرانین نیشنل سیکیورٹی الائنسز کی وجہ سے ہمیں یہ اٹیک کرنا پڑا. یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایکسپلینیشن دی اور یہ ایکسپلینیشن انہوں نے عراق کی طرف سے بھی دی کہ عراق پہ بھی ہم نے اس طرح سے حملہ کرا. ان ساری باتوں کا ایک ہی مقصد نکلتا ہے. پر میرے ذہن میں ایک کوشچنس آتے ہیں کہ اب ایک انٹرسٹنگ کوشچن یہ ہے کہ ایران کی ایکسپلینیشن کیا یہ رائٹ تھی یا رونگ؟ کیا اس قسم کے مطلب حملے ہوا کرتے ہیں؟ So many questions are arise. Is this reason Iran attacks Pakistan? Think about it. This is a message conveyed to each other. یہ میسج کنوے ہوا ہے کہ مطلب پاکستان نے بھی اٹیک کر دیا، پہلے ایران نے کیا. یہ دس از دا میسج کنویئنگ پروسیس. پاکستان آلسو اٹیک ٹو نائٹ آن ایران. از دس رائٹ؟ اس پر میں ایک نئی ویڈیو بناؤں گی. ان سارے کوشچنس کا میں آپ کو جواب دوں گی. یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے. ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ڈے کے ساتھ. پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں کل. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. بائے بائے.